اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال۔ سورہ انفال کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے تھے۔ سورہ انفال کے 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ آج رکوع نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ رکوع نمبر 3 بھی غزوہ بدر کے احوال کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا اور نہ تم رخ پھیرو، نافرمانی کرو، عنہ اللہ تعالیٰ سے، وانتم تسمعون اور تم سنتے ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنین کو اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کی ہر حکم کے اندر اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو، اور حال تمہارا یہ ہے کہ تم تمام حکم سن بھی رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، قالوا جو یہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون حالانکہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ نہیں سن رہے۔ اگر وہ سن رہے ہوتے تو وہ حکم کو مانتے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا آیات کو سنتے ہیں تو وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا، لیکن جب وہ اپنی جگہ جاتے ہیں تو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، گویا کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ نہیں سن رہے۔ ان شر الدواب بے شک بدترین جانور، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الصم بہرے، البکم گونگے، الذین لا یعقلون وہ لوگ ہیں جو نہیں عقل رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کے بھی انسنا کر دیتے ہیں، ایسے ظاہر کرتے ہیں گویا انہوں نے حکم کو سنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین جانور کہہ کر پکارا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں اور جن کے پاس عقل بالکل بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ اور اگر جان لے اللہ، فیہم ان میں، خیرن کوئی بلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو وہ حکم سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر ان کو سنا بھی دیتا، لَتَوَلَّوْا تو وہ رخ پھیر دیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ اعراض کرتے۔ یا ایہا الذین اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، استجیبوا للہ تم جواب دو اللہ کو، وللرسول اور رسول کو، یعنی تم حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اذا جب، دعاکم وہ تمہیں پکارے، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کسی چیز کا حکم دیں تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، لما یحییکم کیونکہ اسی ذات نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یحول حائل ہے، بین المرء آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ اور بے شک، الیہ اللہ کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو جب بھی تمہیں کسی چیز کا حکم کے لیے پکارا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا احسان فرما رہے ہیں کہ صرف ایک احسان یاد رکھ لو اگر کہ اللہ نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اور اس کے درمیان حائل ہے۔ جب بھی انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اور بے شک اللہ کی طرف ہی تم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ واتقوا اور ڈرو، فتنتن ایسے فتنے سے، لا تصیبن نہیں وہ پہنچے گا، صرف نہیں پہنچے گا، الذین ظلموا
ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی ایسے فتنے سے ڈرو کہ جس میں خاص طور پر صرف ظلم کرنے والے نہیں پڑیں گے، بلکہ اس میں ہر عام اور خاص کو پکڑا جائے گا، ہر عام اور خاص کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، اذ انتم جب تم، قلیل کم تھے، مستضعفون کمزور تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس یہ کہ تمہیں لوگ اچک کر اڑا کر لے جائیں گے، فآواکم بس تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ اور مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی مدد سے، نصرت سے، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اس وقت کا ذکر ہے جب مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس انتم قلیل جب تم تعداد میں بہت کم تھے، مستضعفون اور کمزور بھی تھے، یعنی مسلمان اپنی ابتدائی حالت میں انتہائی کمزور تھے، اور ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کب کفار قریش آئیں گے اور انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور طرح طرح کی سزائیں دیں گے۔ اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا، ان یتخطفکم الناس، یہ کہ اڑا کر یا اچک کر، چوری سے اٹھا کر لے جانا، یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور اٹھا کر لے جائیں گے تمہیں لوگ۔ کون سے لوگ؟ کفار قریش۔ فآواکم تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، تمہیں مدینہ کے اندر ایک ٹھکانہ دے دیا، وأیدکم بنصرہ اور اپنی طرف سے تمہاری خاص قسم کی مدد فرما دی، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں دے دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایہا الذین اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ نہ تم خیانت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، وتخانوا اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو۔ یہاں پر خیانت کرنے سے منع کیا کہ اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو، جو حکم مل جائے اس کو پورا پورا ادا کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت کرو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ امانت میں خیانت بدترین گناہ ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا اسلام سے خارج ہے، اور امانت میں خیانت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، انما بے شک، اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنتن آزمائش ہے، وان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی تم خوب جان لو کہ جو تمہاری مال ہیں، تمہاری اولاد ہے، اگر تم ان کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں استعمال کرو گے تو یہی تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش بن جائے گی، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اس لیے اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو اچھے طور پر پڑھنے کی توفیق دیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، تو ہمیں علم نافع عطا فرما، پاکیزہ رزق عطا فرما، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔